ایک ایت ہم اور پڑھ لیتے ہیں، ایت نمبر 4 وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من رسول کوئی بھی رسول، من زیادہ ہے تاکید کے لیے، کوئی بھی رسول، الا مگر بلسان قومہ اس کی قوم کی زبان میں، لسان زبان، لی تاکہ، ان کے ہم نے کیوں رسول بھیجا؟ تاکہ یبینہ وہ واضح کرے، لہم ان کے لیے، تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے، فَيُضِلُّ تو گمراہ کرتا ہے، بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہو اور وہ العزیز سب پہ غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ اس ایت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ ان کے لیے حق کو واضح کر سکے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو واضح کر سکے، صحیح معنوں میں تبلیغ کر سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس قوم کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس قوم کی زبان سیکھیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قوم کی زبان میں آتے رہے ہیں، سوائے آخری نبی کے، کہ یہ جب آئے تو اپنی قوم کی زبان میں آئے، لیکن ان کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کا پیغام پہنچائیں ان لوگوں تک جن کی زبان ہم جانتے ہیں۔ اور یہ ایت ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کے زبان میں ہونا چاہیے، مقامی زبان میں، تاکہ خطبہ جمعہ میں آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک اپنی زبان میں پہنچا سکیں۔ اگر خطبہ جمعہ عربی میں ہوگا تو یہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ تو نصیحت ہے، نصیحت کا موقع ہے، تو نصیحت آپ کیسے کریں گے عربی میں؟ اسی لیے الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں، سلفی مساجد میں خطبہ جمعہ کس زبان میں ہوتا ہے؟ اردو میں ہوتا ہے۔ ہمارے دیگر بھائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا خطبہ عربی میں ہی ہوگا، ہم خطبے کی زبان تبدیل نہیں کر سکتے، البتہ خطبہ سے پہلے کیا ہوگا؟ درس ہوگا۔ جبکہ ہمارے یہی بھائی نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر کی جگہ پہ آپ فارسی میں کہہ سکتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز میں حالانکہ تبدیلی بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ آپ فارسی میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سب سے، اور خطبہ جمعہ جس کا مقصد نصیحت کرنا ہے اور نصیحت ہوگی مقامی زبان میں، وہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، خطبہ عربی میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو اس ایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہدایت اور ہدایت سے محروم کر دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ایک پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں اور ڈرتے رہیں کہ کہیں اللہ یہ نعمت ہم سے چھین نہ لے، اور خوش ہوں وہ لوگ جن کو یہ نعمت مل چکی ہے کہ اللہ نے مجھے ان انسانوں میں رکھا ہے جن کو اللہ نے ہدایت جیسی عظیم نعمت دے رکھی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ بازی میں رہے کہ اللہ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اگر اس نے کسی کو ہدایت دی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، اگر کسی کو اس نے اس ہدایت سے محروم رکھا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا کلام صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔